السلام علیکم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ اس سے پہلے ہم نے بہت ساری کہانیاں سنی ہیں کہ غریب لوگ پیسے والے کیسے ہو جاتے ہیں، اور آپ دیکھو کہ آج کل انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر ایڈورٹیزمنٹس آتی ہے، جوا کھیلو کروڑ پتی ہو جاؤ، اس میں انویسٹ کرو کروڑ پتی ہو جاؤ۔ تو اس طرح سے بہت سارے اسکیمز کی باتیں سنتے ہیں، لیکن آج ہم بات کریں گے کیا پیسے والے بھی غریب ہو سکتے ہیں؟ بے شک ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے کہ ہم تم کو آزمائیں گے، خوف سے، ڈر سے، بھوک سے اور نقصان تمہارے مالوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہا ہے کہ بھیا پیسے کی اوپر نیچے سب ہوتی رہے گی۔ ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں کہ 70 سال کی عمر تک وہ بیمار نہیں تھے، ان کے پاس خوب پیسہ تھا، لیکن اس کے بعد اللہ نے ان کو آزمایا اور بیماری بھی دی اور غربت بھی دی، لیکن آگے چل کر اللہ نے ان کو ٹھیک بھی کر دیا۔ ایسے ڈھیر سارے واقعات سورہ کہف میں ہم کو ایک بڑا پیارا واقعہ ملتا ہے، جس میں دو دوستوں کا قصہ ہے، اور کس طرح سے وہ دوست جو ہے وہ کفر کر بیٹھتا ہے اللہ کی نعمتوں سے، گمان بھی نہیں کرتا کہ اللہ سے ایک دن ملاقات ہوگی، اور سمجھتا ہے کہ میں بہت پیسے والا ہوں، اپنی عقل سے پیسہ کمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے کھیت میں پہنچنے سے پہلے اس کے کھیت کو جلا کر راکھ کر دیا۔ سورہ قلم میں بھی ایسا ہی واقعات ہے، ایک بڑے میاں کا جو خوب صدقہ دیتے تھے، 1/3 اپنا مال صدقے میں دیتے تھے وہ، اور ان کے بچے جب بڑے ہو گئے تو آبجیکشن لیا کہ ابا اتنا کیا غریبوں کو دینا۔ ابا کے انتقال کے بعد یہ تینوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں ہم جو ہے رات کو چپکے سے مال اتار دیں گے کھیت میں سے، اور سویرے جب غریب لوگ آئیں گے نا ہم ان سے کہہ دیں گے کہ بھائی تمہارا مال جو ہے اس بار فصل اچھی نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کھیت میں پہنچے، جب جا کر دیکھا تو پورا کھیت ختم ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طوفانی ہوا بھیج کر ان کا کھیت ختم کر دیا۔ معلوم ہوا کہ راتوں رات آپ غریب ہو سکتے ہیں۔ میں نے سنا ہے، اخباروں میں پڑھا ہے ایسے واقعات، اور آپ نے بھی سنے ہوں گے۔ ابھی کورونا کے لاک ڈاؤن میں کروڑ پتی لوگ جو رہتے تھے، وہاں لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کے گھر پہ کھانا نہیں تھا، کروڑ پتی لوگ ہیں، بنگلوں میں رہتے، گاڑیاں ہیں، لیکن پیٹرول نہیں ہے، پیٹرول پمپ بند ہے، گاڑی نکال نہیں سکتے، بازار بند ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے کئی ہفتوں تک سڑا ہوا ٹماٹر اور بٹاٹر کا سالن کھایا، سڑا ہوا بٹاٹا اور سڑا ہوا ٹماٹر کا سالن بنا کے کھایا ہفتوں تک۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے غربت دے دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی اپنی لاپرواہی کی وجہ سے بھی آدمی اپنی غربت کو استقبال کرتا ہے، اپنی ناسمجھی کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، فضول خرچی کی وجہ سے بھی آدمی کبھی کبھی غریب ہو جاتا ہے۔ اور میں بھی اخبار میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا ایسے واقعات، تو ہمارے زمانے کے یعنی 20-25 سال پہلے کا جو ومبلڈن چیمپئن تھا بورس بیکر کو جیل کی سزا ہو گئی، اور ہمارے زمانے میں یعنی آج سے 20-25 سال پہلے اس کا ایک دبدبا تھا ٹینس ورلڈ میں، یعنی ٹورنامنٹس، گرینڈ سلیمز، یہ وہ سب میں وہ بڑا مزیدار کھلاڑی تھا اور کروڑ پتی تھا، لیکن اس کا دیوالا نکل گیا، پیسہ ختم ہو گیا، قرضداروں نے کیس کر دیا، 1.5 سال جیل میں رہ کر ابھی نکلا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہو مائیکل جیکسن کا بھی کہا جاتا ہے کہ 650 ارب ڈالرز کا بزنس اس نے کیا ہے، اتنا پیسہ کمایا اس نے، پوری دنیا میں چھایا ہوا تھا، دنیا کے ہر ملک میں اس کے شو ہوتے تھے، کروڑوں روپیہ، کروڑوں ڈالرز اس کو ملتے تھے، لیکن جب مر گیا تو رپورٹس آتے ہیں کہ 300-400 کروڑ کا قرضہ لے کر مر گیا، 300-400 کروڑ ڈالرز قرضہ لے کر مر گیا۔ کتنے فلم سٹارز بالی ووڈ کے، ہالی ووڈ کے ہیں جو مرنے کے ٹائم پہ ایک دم غربت میں گزار دیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس جب پیسہ آتا ہے، ایک تو اکثر لوگ حرام کے پیسے بھی کما لیتے ہیں تو اس میں ویسے ہی برکت ہوتی نہیں ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ پیسہ بڑے عیش اور آرام میں اڑاتے ہیں۔ تھوڑا سا پیسہ آیا، بڑا عالیشان مکان خرید لیا، ولا، اور ادھر پیسہ ڈال دیا، اس میں بزنس میں ڈال دیا، کسی نے کہا ادھر اور پیسہ ڈبل ہو جائے گا تو پیسہ کروڑوں روپیہ وہاں لگا دیا۔ ایسا کرتے کرتے جو ہے ٹیکس کے بارے میں تو یہ کبھی تعلیم حاصل ہی نہیں کرتے کہ ٹیکس کیسا بھرنا، اچھا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں رکھتے، تو معلوم ہوا ان کے اوپر ٹیکس کی پینلٹیز آتی ہے، کوئی سکھانے والا نہیں ہے، نہ ان کو سیکھنے کا شوق ہوتا ہے، بس پیسہ آتا ہے، کماتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو غربت دیکھنی پڑتی ہے۔ پیسہ جو رہتا ہے اس کو چلے جانے میں وقت نہیں لگتا ہے،
میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ ایسے لوگوں کے پیسے یعنی 6-6 7-7 پیڑھی تک بیٹھ کر کھا سکے، ایسے لوگوں کے پیسے راتوں رات ختم ہو جاتے۔ ایسے ہی ایک شخصیت غزل سنگر، آپ نے نام سنا ہوگا، مہدی حسن، پاکستان کے مشہور غزل سنگر، یعنی لوگ ان کو غزل کے گرو مانتے ہیں۔ اگر آپ یوٹیوب پر جا کر ان کی ویڈیوز، ان کی غزلز پہ دیکھو گے ویورشپ، تو ایک ایک غزل پہ 50-50 لاکھ لوگ دیکھے ہوئے ہیں۔ یعنی جس نے بھی اپنے چینل پہ ان کی غزل رکھی ہوگی وہ ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے یا ادھر ادھر سے کروڑ پتی ہو گیا ہوگا۔ ان کے غزل بیچ کر لوگ پیسے والے ہوئے، لیکن جب مہدی حسن صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے اوپر قرضہ تھا اور ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ ان کا ٹیلنٹ لوگوں نے فوائد حاصل کیا، ان کے ٹیلنٹ کو بیچ کر لوگوں نے فائدہ حاصل کیا، اور یہ کہیں جاتے تھے لوگ کہتے تھے تھوڑی غزل گا لیجئے، تو مفت میں غزل بھی گا لیتے تھے۔ اس طرح سے یہ مہدی حسن صاحب اپنے آپ کو فری اویلیبل رکھتے تھے۔ دیکھیے 2 قسم کی دولت ہوتی ہے، ایک ہے پیسہ جو آپ کے پاس قبضے میں رہنی چاہیے، اور دوسری ایک قسم کی دولت ہے کہ آپ کے پاس کوئی فن ہے، کوئی ٹیلنٹ ہے، کمپیوٹر کا کوئی ٹیلنٹ، سیلنگ کا ٹیلنٹ، پرچیسنگ کا کوئی ٹیلنٹ۔ ایسا کوئی ٹیلنٹ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اسے مفت میں مت دیجئے لوگوں کو، آپ کا حق ہے کہ آپ کو اس کا موازنہ ملے، آپ کو اس کا پیسہ ملنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس کمپیوٹر کا ایکسپرٹائز ہے اور کوئی آ کر کہا کہ میرا کمپیوٹر ریپیئر کر دو، مجھے یہ کر دو، تو آپ ایسے ہی کر کے دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی قریب کا رشتہ دار ہے تو بات الگ ہے، لیکن دوست پڑوسی ادھر ادھر جو دے کے آپ سے مفت میں کام لیتا ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو نوکری کی تلاش کرنی پڑے گی یا قرضہ لینا پڑے گا۔ اپنا فن، اپنا ٹیلنٹ کو بیچنا سیکھو۔ اللہ نے آپ کو کوئی فن دیا ہے تو آپ اس کے ذریعے روزی کمائیے، یہ نہ کہ آپ صدقے میں سب کو ساری چیزیں مفت میں بانٹتے رہیں۔ نو، ہاں ٹھیک ہے، کوئی غریب آدمی ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی قریب کا رشتہ دار ہے تو بات الگ ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہے یہ اپنے ٹیلنٹس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو لکھنے کا ٹیلنٹ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو کھانا پکانے کا ٹیلنٹ ہوتا ہے کہ ایک ساتھ میں 50 آدمیوں کو کھانا بنا سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے اندر الگ الگ ٹیلنٹس ہوتے ہیں۔ ٹیلنٹس کو بیچنا آنا چاہیے، اسی میں آپ کی روزی ہوتی ہے۔ ایک آدمی ہے جوتا سیتا ہے، اس میں ٹیلنٹ ہے، وہ آپ نہیں سی سکتے ہیں تو ہم اس کو پیسہ دیتے ہیں نا، دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم کتنے لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں، درزی ہے، ہم کو نہیں آتا ہے تو ہم اس کو پیسہ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے تو آپ کا بھی حق ہے کہ آپ اس کا پیسہ لیجئے۔ اسی لیے بزنس کرنے سے پہلے یا فری لانسنگ کرنے سے پہلے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی تھوڑا سا سیلنگ سکل سیکھ لو۔ سیلنگ سکل سیکھ کر آپ کی ہمت کھل جاتی ہے پیسہ مانگنے کی، آپ میں دم آ جائے